الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، شعبان شهري، رمضان شهر أمتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري، رمضان شهر الله. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات عشق محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا صاحب التاج والمراج. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا أنيس الغريبين. الصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق غزیتنا ساحل لنا اشکالنا. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی اغسنی یا رسول اللہ. امدادکن امدادکن ازرنجہم آزادکن، در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگزارا پیر کامل کامل را رہنما.
کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در در کے ٹکڑے، مولا یہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ روزہ اچھا، حج اچھا، نماز اچھی، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے نہ کامل مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں گا شہ بتہا کی عزت و عظمت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ڈوبا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے یا رسول اللہ جو تیری دامن میں چھپا ہو۔ اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہا، کیونکہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، اس کا ذکر اپنی عادت کیجیے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ نجدی منافق گندا ہے واللہ، غلاظت کا برق یہ پھولتا ہے واللہ، جو تجھ کو کہے مردہ وہ خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کبھی غوث خواجہ کے ناموں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کے نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے یا رسول اللہ تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ حضرات وقار جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب و شہر اللہ، شعبان و شہری، رمضان و شہر امتی۔ رجب کا مہینہ اللہ کا ہے جو گزر گیا ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے یہ چل رہا ہے، رمضان و شہر امتی، رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ۔ اور ایک موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں برکت دے رجب میں، شعبان میں، اور ہمیں پہنچا رمضان میں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو دعا مانگی کہ ہمیں برکت دے، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اور رمضان میں ہمیں پہنچا۔ روزہ خور جو ہے وہ یہ تصور کرتے ہوں گے کہ آپ پہنچنے کی دعا کیوں کرتے ہیں، ہم تو رمضان سے بچتے ہیں۔ جس کو جس چیز سے دلچسپی نہیں ہوتی وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے، جو امت کا مہینہ ہے یہ امت اس سے ڈرتی بھی ہے اور بچتی بھی ہے، اور اس قدر بے حرمتی کرتی ہے رمضان کی اللہ کی بنا۔ آپ رمضان کو دیکھ لینا، بازاروں کی رونق، بازاروں میں برائے نام پردہ لگا کے کھانے پینے کا اہتمام، ہٹے کٹے بے ایمان کمینے قسم کے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ بھائی رمضان کے مہینے کو تمہارا مہینہ کہا گیا تھا کہ میری امت اگر رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایسے گناہوں کو معاف کرے گا جیسے بھٹی جو ہے، آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، لوہے کا زنگ لگا ہو لوہے کو، آپ اس
کو بٹی میں ڈال دے 2 ضربے لگائے سب اتر جائے. یہ تو امت کا مہینہ تھا. امت جو ہے یہ اکثر رمضان کے مہینے سے غافل ہے. بڑا پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مقام سے میں گزرا شالمی مارکیٹ سے، تو وہاں پہ ایک اشتہار لگا ہوا تھا، بینر. وہاں لکھا ہوا تھا کہ رمضان جانے پٹھان جانے. تو میں نے تکلیف کی، پوچھا بھائی یہ بینر ایسا کیوں لگایا ہوا ہے کہ رمضان جانے اور پٹھان جانے؟ کہتا ہے یار ہم کیا بتائیں آپ کو، اتنے سخت جان ہے. یہاں پھیریاں بھی لگاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ توڑتے ہی نہیں. کہتا ہے ہمیں تو برداشت نہیں ہوتا بھائی. میں سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے پرہیزگار متقی ہر قوم کے بیچ میں موجود ہیں، بہت زیادہ ہے، جو لاکھ تکلیف آئے اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ اکثریت روزہ نہیں رکھتی. بڑا پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان کی فضیلت دوسرے مہینوں کے اوپر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ہے. قرآن پاک تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب دوسرے مہینوں میں ایسی فضیلت والا ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء کے پر فضیلت رکھتے ہیں. جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان تمام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت رکھتے ہیں. اسی طرح رمضان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جتنی فضیلت اللہ کی مخلوق پر ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مخلوق پر اللہ کی کس قدر زیادہ فضیلت ہے. مخلوق پیدا کی گئی ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا کتنا بڑا تو 12 فضیلت کا کے لائق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ کس درجے میں ہے. تو رمضان کا مہینہ اس قدر فضیلت رکھتا ہے دوسرے مہینوں پر جیسا کہ اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے جو فضیلت والا ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اور وہ شعبان کا مہینہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ شعبان کے روزے اس لیے رکھتا ہے کہ وہ رمضان سے ان کو ملائے اور رمضان کی تعظیم کے لیے کہ رمضان جب آئے گا تو میں اس کے روزے رکھوں گا، مجھے آسانی پیدا ہوگی. نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت شعبان المعظم کے روزوں کی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت کی اسی لیے ہے نفلی روزوں میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے یعنی شعبان میں 3 روزے رکھے اور افطار کے وقت مجھ پر 3 مرتبہ درود و سلام پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی
بخشش فرما دے گا. زیادہ روزے نہیں، صرف 3 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. خالی بخشش نہیں فرمائے گا بلکہ اس کی روزی میں برکت بھی ڈال دے گا. خالی روزی میں برکت نہیں ڈالے گا بلکہ 3 روزے رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنتی اونٹنی میں بٹھا کے جنت میں داخل بھی کرے گا. تو 3 روزے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ شعبان المعظم پر 1 روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر آگ یعنی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. محترم اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم فضیلت والا مہینہ ہے. اس کے اندر جتنا ہو سکے رمضان کی پریکٹس ابھی سے کر لیں، کیونکہ جس کی عادت روزہ رکھنے کی نہ ہو وہ اچانک جب روزے آتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ کی عادت بڑی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو رمضان میں روزے رکھنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، ہمیں نہیں معلوم. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی شعبے اپنے امت کے لیے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امت اپنے بندوں کے لیے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. تو محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور جس کو میرے آقا کہہ دے کہ یہ میرا ہے اس کی فضیلت کتنی بلند ہو سکتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ابو بکر جنت میں میرا ساتھی ہوگا. شعبان کے لیے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ارشاد فرمایا جنت میں یہ میرا ساتھی ہوگا. جس کو آقا کہہ دے کہ وہ میرا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء. میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا کہا. اللہ نے یہ مرتبہ دیا کہ جتنے بھی بشر ہیں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی شان مبارک ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر. یا اللہ اسلام کو عزت دے میرے عمر کے ذریعے. جب میرے آقا نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو میرا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت دی. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. خاتمیت انبیاء مجھ پر ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی میرے بعد کوئی نبی آئے تو وہ مردود ملعون ہوگا، جیسے مرزا احمد قادیانی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی عمارت کھڑی کی گئی، ہر جگہ اپنی جگہ پہ بالکل مکمل تھی. دیواریں، اس کے دروازے، ہر چیز مکمل کی گئی، لیکن ایک اینٹ باقی تھی اور وہ میری ذات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمارت کو مکمل کیا میرے ذریعے. انبیاء یعنی نبی اور رسولوں
تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا، وہ عمارت مکمل ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ مردود ملعون ہوگا۔ مسلمانوں ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیا کرو۔ آج کل قادیانی مرزائی جو ہے وہ حرکت میں ہے، مہنگائی اور بے روزگاری عام ہے، تو کسی ذریعے سے یہ احمدی، لاہوری، مرزائی، قادیانی ہمارے غریبوں کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر۔ بلکہ آپ حیران ہو جائیں، پاکستان کا جو پہلا وزیر خارجہ تھا وہ قادیانی تھا۔ اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہٹاؤں اپنے عقیدے سے، لیکن میں ناکام رہا، لہذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اتنی ستم ظریفی ہے اس ملک کے اندر کہ پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو جب شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اس بات پہ دستخط کر دیں کہ قادیانی اقلیت میں ہے، یہ کافر ہے، دارا اسلام سے خارج ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ آپ اگر مجھے دستخط کرواتے میں کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میری خیر نہیں ہے۔ اور واقعی وہی ہوا کہ اپنے بندوں کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو بلوایا گیا، اپنے بندے جنرل فضل حق یا جنرل ضیاء الحق کے ذریعے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، ہم تو ایک تصور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی یہ ادا پسند آئی ہوگی کہ مرزائی قادیانی کو تا قیامت تک یہ دستخط کر کے کہ یہ اقلیت میں ہے، یہ کافر ہے، دارا اسلام سے خارج ہے۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کا قبول ہو چکا ہوگا۔ اور آج بھی اگر کوئی ختم نبوت میں کام کرتا ہے اور لوگوں کو اس بات کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مردود ملعون ہے، تو اللہ کے اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ کیونکہ جس چیز کے لیے جتنا زور دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کوشش کرنی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے۔ جو دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار ہیں، جن کے ہاتھوں میں دین ہے، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتے ہیں، تو ان مرزائی قادیانیوں کے متعلق ضرور سمجھائیں، ان تک بات پہنچائیں اگر کسی طرح سے بھی ذرہ برابر۔ بلکہ یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی کہے گا آپ معجزہ دکھائیں، وہ پوچھنے والا اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ بھی تو بات پوچھنے والی ہے کہ بھئی تو معجزہ دکھا، اس مردود ملعون سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور آپ کو پتا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرزا احمد قادیانی مردود، وہ باتھ روم یعنی لیٹرین میں مرا تھا۔ آج تک اور قیامت تک اس بدنصیب پر لعنتیں برستی ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک ہماری نسلوں کو ان کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور آپ خود بھی دور رہیں، گلی گلی اور محلہ محلہ، کوچہ کوچہ یہ جو مسجدیں بنائی گئی ان سے تعلق رکھیں، گاہے میں گاہے آپ دین کے متعلق ان سے باتیں پوچھ لیا کریں۔ ہمارا تو وتیرہ اب یہ ہے کہ ہم جا کے پوچھتے ہیں جی میں نے اتنی طلاقیں دی، کیا طلاق ہو گئی؟ بھائی آپ اگر مجھ سے طلاق کے بارے میں نہیں آپ پوچھیں وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، اور نماز کے اندر واجبات اور فرائض کتنے اور شرائط کتنے ہیں، جو بھی آتا ہے یہی پوچھتا ہے۔ میں نے اتنی طلاقیں دی، غصے کی حالت میں دی، فلاں کیا، بھئی طلاق ہوتی غصے کی حالت میں،
اپنے گھر کے وہ مسائل لا کے یہاں ڈھیر کر دیں گے جیسا کہ ہم ابھی سے ان مسائل کو حل کریں گے. بھائی مسائل آپ نے پیدا کیے تو اس کو خود ختم کرو. تم لوگوں نے جو تماشا بنایا میاں بیوی کے درمیان میں کہ بھائی بات بات پہ طلاق دیتے پھر ہمارے پاس کیا لینے آتے ہو؟ طلاق دی تو چھوڑو جائے اپنے ماں باپ کے گھر. پھر آتے ہو جی 2 بچے بھی ہیں کیا کریں اور واپس بھی رکھنی ہے. بھائی ہم احناف کے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک تو حلالے کے بغیر نہیں آ سکتے. پھر جاتے ہیں پھر ادھر ادھر منہ مارتے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں اور اپنی رکھی گوشت. پھر وہ جب کوئی پاس رکھتا ہے اس کو تو غلط الزنا بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ بد مذہب بنتے ہیں بچے. پھر ہوتے ہیں جی ہمارا بچہ جو ہے یہ تو بد مذہب ہو گیا. میلاد کے بارے میں بھی ہم سے اعتراض کرتا ہے, ہم سے لڑتا ہے. ہم 40واں مناتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سے لڑتا ہے. احتیاط تم نے نہیں کی تو ہم کیا کریں. الحمدللہ ہمارے بچے تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ میلاد کی محفل ہم بھاگ کے وہاں جاتے ہیں جی وہاں لنگر کھائیں گے, وہاں نعت پڑھیں گے, وہاں پہ محفل میں بیٹھیں گے. دل و جان سے بانٹتے ہیں. بلکہ ایک مقام پہ ہم گزرے تو وہاں پہ ڈائریکٹ اذان ہوئی. آپ کو پتا ہے جب دوسروں کی مسجد آتی ہے تو وہاں درود نہیں پڑھتے, اس طرح مطلب تھوک مار کے سپیکر کو چیک کرتے, ڈائریکٹ اذان پڑھتے. تو بچہ کہنے لگا کہ ابا حضور یہ مسجد ہماری نہیں لگتی. اس نے تو درود ہی نہیں پڑھا. میں نے کہا بیٹا ہاں یہی بات ہے, یہ ہماری نہیں ہے. ہم تو 3 مرتبہ درود جب تک نہ پڑھے ہم اذان نہیں پڑھتے. یہ ہمارا تھوڑا امتیاز ہے, ہماری ایک پہچان ہے. جب تک ہر چیز سے پہلے ہم درود و سلام نہ پڑھ لیں اس وقت تک ہم اس چیز کو نہیں کرتے. اذان سے پہلے درود و سلام, تکبیر سے پہلے درود و سلام, نعت سے پہلے درود و سلام. کیونکہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس کا ذکر اپنی عادت کیجئے. شب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تو اس وقت امت کا ذکر خیر فرمایا, اور جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کہا رب حب لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, میرے حوالے کر دے. اب امت کو بار بار میرے آقا یاد کریں اور ہم اپنے آقا کو یاد نہ کریں اور لوگوں تک ان باتوں کو نہ پہنچائیں. محترم اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی آپ کے سامنے ایک ایسا ماحول ہے. ہم گلی گلی کوچا کوچا تبلیغ بھی کرتے ہیں. ہم گلی گلی کوچا کوچا کوشش کرتے ہیں کہ مدرسے کھولیں. جب مدرسے کھولتے ہیں وہاں پر عالم دین اور حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو دین کی باغ دوڑ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. ورنہ جس قدر برائی پھیلتی جا رہی ہے, اگر دیندار ہم اپنے مدارس کے اندر پیدا نہ کریں تو برائی میں ہر جگہ اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہیں. جگہ جگہ برائی کے اڈے آباد ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں, مسجدیں بڑھیں, ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں. اگر ہمارے پاس وقت ہے تو 2-3 دن نکالیں تبلیغ کے لیے, ہمارے ساتھ آئیں. اگر اس کے لیے وقت نہیں تو ہر جمعرات کو ہمارے پاس آئے, یہاں سے ہم گاڑی چلاتے ہیں, ہم لے کر بھی جاتے ہیں, وہاں سے لاتے بھی ہیں, کرایہ وصول نہیں کیا جاتا. وہاں دعائیں بیان رو رو کر دعائیں ہوتی ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے. محترم اسلامی بھائیو, دنیا میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. کاش میں نیکی کر لیتا, سمجھ نہیں آتی. ہماری مصروفیت ہی اس قدر زیادہ